نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ آپ 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، 10 سال متواتر آپ نے قربانی جو ہے وہ کی، حالانکہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے حج کیا، لیکن مدینہ میں قیام کے دوران ہر سال قربانی فرماتے رہے۔ اور قربانی کرنے سے، قربانی کا اگر میں فلسفہ بیان کروں تو آپ کو معلوم ہو جائے، قربانی کرنے سے روحانیت کو جلا ملتی ہے۔ انسان کا سینہ 2 چیزوں سے موجزن ہے، ایک ہوس سے، دوسرا اثار سے۔ اگر انسان کے اندر ہوس کا جذبہ موجزن رہے گا، لالچ کا جذبہ موجزن رہے گا، تو انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں کی خواہشات کو کچل دیتا ہے، دوسروں کی خواہشات کا احترام نہیں کرتا، یہاں تک کہ لالچ کی وجہ سے وہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال و دولت ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اپنے لالچی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کو کسی کا قتل کرنا پڑے تو وہ لالچی آدمی کسی کے قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ تو گویا اگر انسان کے اندر جذبہ لالچ پروان چڑھتا چلا جائے تو پھر یہ جذبہ انسان کے اندر جذبہ روحانیت کی بجائے جذبہ شیطانیت بڑھاتا ہے۔ تو لالچ کا جذبہ شیطان کی طرف سے ہے اور اسحار کا جذبہ رحمان کی طرف سے ہے۔ اگر انسان کے اندر اسحار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس کی روحانیت کو جلا اس طریقے سے ملتی ہے کہ وہ خود بھوکا رہ لیتا ہے لیکن دوسروں کو وہ بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ انسان خود پیاسا رہ لیتا ہے لیکن دوسروں کو پیاسا رکھنا گوارا نہیں کر سکتا۔ تو جذبہ اسحار، جذبہ قربانی انسان کے اندر ایسا جذبہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کو روحانیت ملتی ہے، اور روحانیت کا جذبہ رحمانیت کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ہی کیاری کے اندر 2 پودے بہت قریب قریب ہوں، اگر ایک پودے کو ہم وہاں سے اکھاڑ دیں تو دوسرے پودے کی نشو و نما بہتر ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر انسان کے سینے سے حیوانیت کے جذبے کو نکال دیا جائے تو پھر روحانیت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر جذبہ روحانیت کو ختم کر دیا جائے تو جذبہ شیطانیت انسان کا انکریز ہو جائے گا۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ انسان، اگر تو نے روحانیت حاصل کرنی ہے، اگر تجھے اللہ اور اس کے رسول کا قرب چاہیے تو تو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے جانوروں کی قربانی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے اور سنت ابراہیمی ہے۔ سنت ابیکم ابراہیم کے کلمات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ تو قربانی کرنے سے انسان کے جذبہ جہاد کو تقویت ملتی ہے، قربانی کرنے سے انسان کے جذبہ اسحار کو جو ہے وہ جذبہ اسحار بڑھ جاتا ہے۔ قربانی سال کے بعد کرتا ہے، سارا سال انسان اپنی مرضی سے گوشت خریدتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے۔ سال میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے صدق کی یاد دلاتی ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے صبر کی یاد دلاتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے صاحبزادے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ فرمایا تھا تو حضرات ذی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ مدینہ میں رہائش پذیر رہے،
آپ نے ہر سال قربانی کی، اور ہمیں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو کر ہم بھی ضرور جو ہے ہر سال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صاحب استطاعت لوگوں کو چاہیے کہ وہ ضرور پر ضرور قربانی کریں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر احسان عظیم ہے۔ اور آخری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اصول یہ ہے کہ ہر بیٹے پر باپ کا احسان ضرور ہوتا ہے، ہر بیٹے پر باپ کا احسان ضرور ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واحد بیٹے ہیں جن کا اپنے باپوں کے اوپر بھی احسان ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی خطا معاف فرمائی تو اس وجہ سے کہ ان کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان نوح سے نجات دلائی تو اس وجہ سے کہ آپ کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات دلائی تو اس وجہ سے کہ ان کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا تو اس لیے کہ ان کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ تھا۔ حضرت عبداللہ آپ کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ذبح ہونے سے محفوظ رکھا تو اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ تو پتہ کیا چلا؟ دنیا کا اصول ہے کہ ہر بیٹے پر باپ کا احسان ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، عظمت پر کہ آپ واحد بیٹے ہیں جن کا اپنے باپوں کے اوپر احسان ہے۔ گویا آپ کے والد گرامی اگر ذبح ہونے سے بچ گئے تو اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی کے اندر تھا۔ آپ کے جو جس نسل سے نبی بن کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بچ جانا ذبح ہونے سے اس وجہ سے تھا کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے بچ جانا اس وجہ سے تھا کہ ان کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان سے بچ جانا اس وجہ سے کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ تو گویا آپ ایسے معزز بیٹے ہیں جن کا اپنے باپوں کے اوپر احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا یہ ہے، بلکہ اگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو قیامت تک آنے والے ہر مومن پر یہ لازم ہو جاتا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، تو قیامت تک ہر آنے والے مرد کی بیٹے کی گردن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ اگر دنیا کے تمام بیٹے ذبح ہونے سے بچ گئے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی وجہ سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات، آپ کی سنن، آپ کی احادیث کو سمجھیں، سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے غریب رشتہ داروں، ہمسایوں کے ساتھ دلی طور پر عید منانے کی توفیق عطا فرمائے اور عید کی خوشیوں میں ان کو شرکت کرنے کی، ان کو شریک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مجلس دارالتحقیق انٹرنیشنل کے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی اس پروقار اور علمی مجلس کے اندر ہمیں شرکت کرنے کی سعادت بخشی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔